السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بڑے خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے ہے، قربانی پر صراط پر سواری کا کام دیا گیا۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ آئیں بیان کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل کے HR والے سبسکرائب کر دیں اور نیچے دی گئی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور بڑی عید والے دن خود رسول اللہ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا، یہ پیچھے الحمدللہ نحمدہ، وہ میں نے وہی پڑھنے ہیں دونوں خطبے جو حضور نے پڑھے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایت ہویا حمد اور صلاۃ ایت تک آگے۔ اما بعد، حضور نے خطبہ مسجد نبی شریف کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اما بعد فرمایا حمد اور صلاۃ کے بعد فایھا الناس، فرمایا اے لوگو، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا عید والے دن کے اندر، نار والے دن، پہلا دوسرا تیسرا، پہلے دن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن قرط راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے افضل دن بڑی عید والا دن ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کہا کہ یہ یوم نار والے دن اللہ کے ہاں ابن آدم کا سب سے جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت والے دن یہ جو قربانیاں ہیں یہ اپنے سینگوں سمیت آئیں گی، اپنے بالوں سمیت آئیں گی اور اپنے کھروں سمیت آئیں گی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ تو حضور نے فرمایا کہ قربانی، آگے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس کے بعد فرمایا قربانی خوش دلی سے کیا کرو، قربانی خوش دلی سے کیا کرو، اس لیے کہ قربانی کا خون بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ استفرحوا ضحایاکم فإن متاعکم علی الصراط۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں تر و تازہ اور صحت مند خریدا کرو، اپنی قربانیوں کو صحت مند بنایا کرو، موٹا تازہ کیا کرو۔ فإنها متاعکم علی الصراط، اس لیے کہ یہ پل صراط تمہیں سواریوں کا کام دیں گی۔ سبحان اللہ۔ آگے میرے آقا نے فرمایا ان البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ۔ حضور نے فرمایا گائے کی طرف، یعنی گائے کے اندر بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، یعنی گائے 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسہ۔ حضور نے فرمایا جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، اس نے اپنی ذات کے لیے گوشت بنایا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ قد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے قربانی کی نماز عید پڑھنے کے بعد اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول ہے اور اسلام کا یہی راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا لو جی کھان پین، کباب، پاوے، مچھلیاں، دستیاں، یہ تو گل ٹھیک ہے، میرے آقا نے جو فرما دیتا وہ تو اسی تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے ایک تیسری گل بھی فرمائی۔ آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ جو ایام تشریق ہے یہ کھانے کی بھی دن ہے اور پینے کے بھی دن ہے، بے شک۔ کھانے پینے، لیکن آگے فرمایا وہ ذکر اللہ، لیکن اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے۔ ادھر تکے بنائے جا رہے ہیں، ادھر نماز، جناب نماز دا ٹائم جا رہا ہے، اذان ہو رہی، گپا ماری رہی، ہوش ہوش کیتی جا رہی، اوہ جی قربانی کا گوشت۔ میرے آقا نے 3 باتیں فرمائی ہیں، ہاں پورے اسلام کی بات مانو۔ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ فرمایا یہ ایام تشریق یہ اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے۔ آگے حضور نے فرمایا عرفہ کی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری یعنی نماز عصر تک کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جی پہلا خطبہ حضور کا مکمل ہو. اگر آپ خادم سالزی والے آن لائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ سب بھائی رابطہ کر لیں واٹس ایپ پہ آ کے.